جو گناہ سرزد ہو جائیں اگر اس کی اللہ سے معافی مانگ لیں تو اس بات کا یقین کس طرح ہو جائے گا کہ اس گناہ سے ہماری معافی ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے انسان اپنا تعلق کیسے قائم کرے، کیونکہ یہ تو بہت مشکل بات لگتی ہے۔ جب گناہ کی معافی ہو جائے تو وہ گناہ یاد نہیں رہتا۔ معافی کا ثبوت ہی یہی ہے کہ جب کبھی توبہ قبول ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کی یاد بھی نہیں رہتی ہے، اور توبہ کے قبول ہونے کا یہی ثبوت ہے۔ یعنی کہ عام طور پر وہ انسان جو توبہ نہیں کرتا وہ ایک کیے ہوئے گناہ کو یاد کر کے خیال میں وہ گناہ جاری رکھتا ہے اور اس گناہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی ہے تو یہ گناہ جاری رہتا ہے۔ خیال میں کسی برے وقت کو اچھے انداز سے یاد کرنا برائی کی استقامت ہے، یعنی کہ کسی گناہ کو یا عہد گناہ کو کسی کے ساتھ یاد کرنا ایسا ہے کہ وہ گناہ جاری ہے۔ تو پھر جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو گناہ برا لگتا ہے، خاص طور پر اس گناہ کا اپنی فرد عمل میں ہونا برا لگتا ہے کہ میرے عمل میں یہ ریکارڈ آ گیا ہے اور یہ اس کو برا لگا، تو پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ مٹایا جائے، تو پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر بھی اس کا وہ گناہ اس کو ہانٹ کرتا ہے، اس کے ذہن میں آتا رہتا ہے، بچھو کی طرح ڈنک لگاتا رہتا ہے، حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ تو آپ اس سے یہ سمجھو کہ ابھی اس کی توبہ پوری طرح منظور نہیں ہوئی ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ آنسوؤں کو استعمال کرتا ہے، کبھی اس کے پاس جاتا ہے اور کبھی اس کے پاس جاتا ہے کہ گناہ سے توبہ اور معافی ہو جائے، اور پھر جہاں کہیں درمیان میں اس کو اطلاع مل جائے کہ جاؤ معاف ہو گئے تو پھر وہ یاد ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ اور زیادہ مہربان ہو جائے تو اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے، یعنی کہ اس کے جتنے گناہ ہیں سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کے نام لگا دو، اپنا پیسہ اللہ کو دے دو، اپنا حاصل اللہ کے حوالے کر دو۔ اگر آپ نے اپنی ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی تو اب اللہ کا بندہ جو ہے اس کے ہاں گناہ تو ہوتا نہیں ہے، لہٰذا گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی جب آپ اللہ کے ہو گئے تو پھر اللہ آپ کو اس طرح کرے گا، یعنی کہ جب آپ نے اپنی کوئی شے نہ رکھی تو پھر آپ کے اس کے ہونے کی حیثیت سے آپ کی ہر شے اسی کی ہو گئی۔ تو دانی حساب من کم بیشرا، ورنہ کسی بزرگ کے پاس جانے کا تو کوئی مدعا ہی نہیں ہے۔ اسلام کا سب کو پتہ ہے، نیکیوں کا پتہ ہے اور بدی کا معلوم ہے۔ تو جب کہیں مشکل پڑتی ہے تو وہیں آدمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشکل یہ نہیں پڑتی کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز تو سارے پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور پڑھی جا سکتی ہے، تو بزرگوں کی تلاش یا سلاسل کی تلاش یا اہل باطن کی تلاش اس لیے نہیں کہ عبادت مجھ سے نہیں ہو رہی ہے۔ جتنے بھی اہل باطن ہیں وہ سارے اہل عبادت ہیں اور عبادت کرتے جا رہے ہیں اور لگاتار کرتے جا رہے ہیں، تو یہ عبادت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ محبت کی بات ہے۔ تو محبت جو ہے اس میں یا تو محبوب ہو یا پھر محب ہو، دونوں باتیں انسان میں اللہ کے حوالے سے آتی ہیں، تو یا تو وہ محبوب بن جاتا ہے یا پھر محب بن جاتا ہے۔ محب اور محبوب کے اندر کوئی ایسا نقطہ نہیں ہونا چاہیے جس سے وہ بے قرار یا مضطرب ہو سوائے محبت کی، اس لیے اس کے حالات کی کمی بیشی بھی حل کر دی جاتی ہے۔ یا تو اس کی غریبی میں لطف پیدا کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ غریب رہ کے بھی لطف لیتا ہے، یا اس کے حالات بدل دیے جاتے ہیں اور اس طرح کا جو گناہ ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے گناہ کی اصلیت بتا دی جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تاکہ اس کی زندگی میں اطمینان ہو جو کہ اس راستے پر چلنے والوں کا حق ہے۔ اس لیے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ مڑ جانا، وہاں سے راستہ بدل جانا۔ جب آپ نے وہ عمل دوبارہ نہیں کیا تو سمجھیں کہ وہاں توبہ ہو گئی، اور جب آپ نے توبہ کی ہے تو اس عمل کو کبھی دوبارہ نہیں کرنا چاہیے، یہ توبہ ہو گئی۔ پھر اس عمل کی یاد مٹ جائے تو پھر یہ اصل توبہ ہو گئی اور اس کا عمل جو ہے وہ نیکی میں بدل جائے گا۔ یہ سارے توبہ کے حصے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، محبوب ہے لیکن غلطی ہو گئی، تو وہ کہے گا کہ جا تیری یہ غلطی ہی ہمیشہ تیری خوب
خوبی گنی جائے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ معاف کرنے والے کے سامنے گناہ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ معاف کرنے والا جو ہے اس کے سامنے گناہ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اس کو یوں سمجھو کہ موچی کے سامنے جوتے کو ٹانکا لگانے کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے، مخلوق بنانے والے کے سامنے کیا مشکل ہے اور وہ کیا نہیں بنا سکتا۔ اس لیے یہ آپ کی مشکلات ہے، اور وہاں اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں کسی قسم کی مشکل نہیں ہے، چھوٹی مشکل بھی نہیں ہے اور بڑی مشکل بھی نہیں ہے۔ اب آپ یہ غور کرو کہ اللہ کریم کے سفر میں یا اس کی طرف خیال کرنے میں دو طرح کے لوگ ہیں، اور دونوں ہی صاحبان نصیب ہیں۔ ایک وہ جن کے ارادے پورے ہوتے جاتے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے جاتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کا کوئی ارادہ پورا نہیں ہوتا اور وہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو مدعا یہ ہے کہ اللہ کا تقرب جو ہے یہ آپ کے نصیب کا حصہ ہے۔ ایسا آدمی بھی اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا، اور ایسا انسان بھی ملے گا جو یہ کہتا ہے کہ میری ہر دعا مقبول ہوتی جا رہی ہے، میں کیوں نہ اس کا شکر ادا کروں۔ تو مدعا یہ ہے کہ ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس سب کچھ ہے اور پھر انکار ہے، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اقرار ہے، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس سب کچھ ہے اور وہ مانتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کریم کو ماننے اور نہ ماننے میں حالات کو کچھ دخل نہیں ہے۔ مثلا اب اللہ کریم پر آپ ذرا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس پیدا فرمانے والے نے انسان کی حدود وجود مقرر کر دی، یعنی وجود کی حدود مقرر کر دی کہ ان حدود سے وجود باہر نہ نکلے، اور وجود کے اعضاء مقرر کر دیے کہ ان اعضاء سے باہر اعضاء نہ ہو۔ مثلا 7 آنکھوں والا آدمی نہ ہو، 2 آنکھیں ہی ہونی چاہیے۔ تو اسی وجود کی حدود مقرر ہو گئی کہ اتنا وجود ہونا چاہیے، اتنا پھیلاؤ ہونا چاہیے، اور یہ بھی تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ مقرر ہو گیا۔ اسی طرح اس کے خیال اور اس کی سمجھ کی حدود بھی مقرر کر دیں، اس کے دل اور اس کے احساس کی بھی حدود مقرر کر دیں، اس کی بینائی اور بینائی کی رسائی کی حدود بھی مقرر کر دی۔ اور یہ جب ساری حدود مقرر ہو گئیں تو ان حدود کے اندر اس نے اپنی ذات کے بارے میں آپ کو سمجھانا ہے کہ میں کون ہوں، اور وہ خود اس سے باہر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اللہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، سب اچھے اسماء اس کے ہیں، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کی تسبیح کرتا ہے، اور وہ عزیز اور حکمت والا ہے۔ تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسی کیسی اللہ کی صفات ہیں، قدوس ہے، مالک ہے، اول ہے، آخر ہے، باری ہے، مصور ہے۔ مصور اتنا ہے کہ آپ کے ذہن سے ماورا ہے۔ تو اللہ نے وہ لفظ اپنے بارے میں بتایا کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے کہ مصور کیا ہوتا ہے، تصویر بنانے والا کیا ہوتا ہے۔ یہ تصویریں فی الارحام یعنی رحم کے اندر صورتیں بنانے والا اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غور سے دیکھو کہ آپ اللہ کو یا اللہ نے آپ کو اسی محدود زندگی اور محدود سمجھ کے اندر سمجھنے کی توفیق دی ہے، یعنی کہ وہ لامحدود ہے، لیکن آپ کی محدود سمجھ کے اندر اس اللہ نے اپنے آپ کو سمجھنے کی دعوت دی ہے کہ جب آپ اسے سمجھتے ہیں مصور، تو آپ اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے ہیں کہ اس طرح مصور ہے۔ اسی طرح وہ باری ہے، قدوس ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یہ صفات آپ کی سمجھ کی رینج میں سنسیئر ہیں۔ آپ اپنے استعداد میں اس سے وفا رکھتے ہیں، صداقت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو اسی رینج میں بات مل جائے گی۔ یعنی کہ اگر آپ اسم کے ساتھ سنسیئر ہیں، خالی اسم کے ساتھ، ذات نہیں ہے، تو اگر آپ اسم اللہ کے ساتھ وفادار ہیں اور صداقت رکھتے ہیں تو آپ کو اس میں اللہ ہی ذات ہی کی طرح فیض دے گا۔ بس صرف آپ کی صداقت ڈیولپ ہونی ہے۔ اللہ کی جو توجہ ہے یا جو اللہ کی یاد ہے تو آپ صرف اسم کی یاد کر رہے ہیں، کیونکہ ذات تو آپ نے دیکھی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اگر کاغذ پر 10 دفعہ لکھ لو تو صرف کاغذ پر اللہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تو پوری کائنات سے وسیع تر ہے، خالق ہے۔ لیکن یہ جو اسم ہے اس کو ذات سے نسبت ہے، اور یہ جو نسبت ہے اس کو صداقت اور احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اگر آپ یاد کر رہے ہیں تو پھر وہ ذات آپ کو فیض
فیض دیتی ہے۔ آپ کی حدود کے اندر اس باری تعالیٰ کی صفات کو اگر آپ صداقت کے ساتھ سمجھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو فیض دیتی ہے۔ مثلاً آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا میں نے آسمان کیسے بلند کیا بغیر ستونوں کے، اور اس کو مزین کیا ستاروں سے، اور اس کے اندر کوئی کجی نظر آئی نہیں، یہ مکمل ہے۔ پہاڑوں کو کیسے ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیا، زمین کو کیسے بچھونا بنایا، ہوائیں کیسی ہیں جو آہستہ چلتی اور کیسی ہیں جو تیز چلتی ہیں، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں، کھڑ کھڑ کی آوازیں آتی ہیں اور ساں ساں کی آوازیں آتی ہیں، اور اس طرح آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نے دریاؤں کی موجیں اور سمندر کے طوفان دیکھے، اور صحراؤں کی وسعتیں اور تنہائیاں تم نے دیکھی ہیں، پہاڑوں کی غاریں کبھی تم نے دیکھی ہیں، اور کس طرح ان کی ہیبت ہے اور کس طرح ان کا دبدبا ہے۔ اس طرح وہ ذات واحد اپنی نشانیاں بیان کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم نے دیکھا کس طرح ہم پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کہاں ایک ذات انوار و تجلیات و کائنات وسیع، اور کہاں ایک پانی کے قطرے سے اس نے انسان بنایا۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ پھر تم خون کا لوتھڑا تھے، تمہیں پتا ہے کہ پھر تم کیا بن گئے، تمہیں پتا ہے کہ اب تم کیا بن گئے ہو، تمہیں پتا ہے کہ پھر تم کیا ہو جاؤ گے، اور آج کیا سے کون بن گئے ہو، اور کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کون ہو۔ اب یہ جو بیان کے اندر انتہا کی وسعت ہے، یہ بظاہر انتہا کی محدود سی بات ہے، اور ایک انسان کے لیے دونوں طرح سے اللہ کے ثبوت ہیں۔ اب آپ جہاں ٹھہرنا چاہو وہیں پر ثبوت ہے۔ اگر آپ کا خیال وسیع تر ہے تو انوار کائنات میں آپ کو بات ملے گی، اور اگر آپ کا خیال محدود ہے تو پھر آپ یہیں سے دیکھ لو کہ جسم میں درد ہے کہ جان میں درد ہے، تو جسم میں تو درد ہے ہی نہیں بلکہ درد جان میں ہے، اور جان جان آفرین کی ہے، اور اگر جان جان آفرین کی ہے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے، اور اس میں ہمارا دخل ہی کیا ہے؟ اگر یہ اس کا کام ہے تو پھر یہ اسی کے نام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پھر پہچان کہاں مشکل ہوئی؟ کہیں بھی مشکل نہ ہوئی۔ اگر آپ پھیلتے ہوئے تصور رکھتے ہیں تو پھر پھیل کے دیکھیں، اور اس وسیع کائنات اور وسیع ستاروں کو دیکھیں، دریاؤں کی روانیاں دیکھیں، بادلوں کے جھرمٹ دیکھیں، پھولوں کی رنگت دیکھیں، اور ان کے اندر پرندوں کا چہچہانا دیکھیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ میں دیکھیں تو اپنے خیال کو دیکھیں، اپنی آنکھ کو دیکھیں، اپنی بینائیوں کو دیکھیں، چھوٹے سے بچے کو دیکھیں جو آوازیں نکالتا ہے، اور یہی بچہ جو ہے کل کو دبدبا لے کر آئے گا اور کہے گا کہ ہم کیا ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس اسی بڑھاپے میں سے ہوتا ہوا خاموش ہو کر مٹی میں جا کر غائب ہو جائے گا۔ تو یہ 4 دن کا میلہ ہے، پھر ختم ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کریم کا جلوہ قریب ہے۔ اگر تکلیف میں نہیں ہے تو اللہ قریب ہو سکتا ہے، اور اگر تکلیف ہے تو پھر اللہ بہت ہی قریب ہے۔ تکلیف والے کو تو بہت جلدی اللہ ملتا ہے کہ وہ تکلیف میں جس کو پکارتا ہے وہی قریب ہوتا ہے۔ تکلیف میں پکار نکلتی ہے، اور یہ پکار جس نام کی نکلے گی وہی نام قریب ہوگا۔ اللہ کے نام کی پکار نکلتی ہے تو اللہ قریب ہے، اور پھر سوئے ہوئے اور پھر کروٹ کروٹ ان کے وجود سے ذکر الہی نکلتا ہے، اللہ اللہ، یعنی کہ ان کو غم یا تکلیف اپنے تقرب کا پیغمبر بنا کر بھیجی جاتی ہے۔ ان کو تکلیف بھیجی جاتی ہے کہ ذرا میرے قریب لے آئے، تو غم اور تکلیف جو ہے وہ تقرب کی دعوت لے کر جاتے ہیں، اور اس کے دل سے نکلتا ہے اللہ، چاہے رات کی تنہائیوں اور سناٹوں میں ہو یا دن کے وقت ہو، اور وہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے اللہ اللہ، اور اللہ خود ہی سوال کراتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ اس کو تکلیف بھی خود ہی دی، پھر اسے دعا کا طریقہ بھی خود سکھایا، اور پھر دعا منظور کر لی۔ یعنی کہ تقرب جو ہے اس حال میں بھی ہے، اور جس حال میں آج آپ ہیں اور جس حال سے نکل کر آپ آگے آئیں گے وہاں بھی تقرب کی راہ ہے۔ آپ کی محدود زندگی ہے، یہ بھی وصال حق کا پیغام ہے، اور لامحدود تصور جو ہے یہ بھی پیغام ہے وصال حق کا۔ اور یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ وہ محدود کو اپنی لامحدود ذات کا جلوہ ہر رنگ میں دکھا رہا ہے۔ تو اپنی ذات کا جلوہ جو ہے اللہ ہر رنگ میں دکھا رہا ہے، آپ کی خوشیوں میں، آپ کے غم میں، آپ کی محفلوں میں، آپ کی تنہائیوں میں، آپ کی
کی شب میں، آپ کے دن میں اور آپ کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ اگر آپ صادق ہیں تو آپ کو ہر حال میں وہ جلوہ نظر آئے گا، اور اگر آپ ساتھ میں سچے نہیں ہیں تو آپ کو اللہ کا جلوہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ گویا کہ اس کا جو پہلا راز اور ضروری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا جلوہ، اللہ کریم کا علم، اللہ کریم کا تقرب اسی کائنات میں ملنا ہے، اسی زندگی میں ملنا ہے۔ یہی ایام ہے اور یہی کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور چیز شامل ہو تو میں سمجھوں گا یا کوئی اور شرط ہو کہ اس حالت میں تو ہمیں سمجھ آئے گی، اس لیے کچھ اور نہیں ہونا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو غریبوں نے سمجھا، امیروں نے مانا، تکلیف والوں نے مانا، راحت والوں نے مانا، دور والوں نے مانا، نزدیک والوں نے مانا۔ اصل میں ہر حال ہما حال ماننے والے پیدا ہوتے رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ماننے کی تقرب کی شرط آپ کی طرف سے عائد نہیں ہو سکتی۔ جو زندگی ہے یہی زندگی ہے، لہٰذا آپ یہ شرط نہ لگانا کہ پہلے یہ ہو جائے یا یہ ہو جائے، کہ ایسا ہو جائے یہ ہو جائے، جو کچھ ہے اس کو یہی مان لو، کیونکہ اس کے بعد وقت ختم ہو جانا ہے۔ یہی کائنات عین جمال ہے، یہی کائنات عین حقیقت کا آئینہ ہے، اس میں آپ کو حقیقت نظر آئے گی، اور جن کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ اسی کائنات میں کفر دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فیصلہ کیا کہ میں نے نور بھی پیدا کیا ہے اور اندھیرا بھی پیدا کیا ہے۔ اب جو اندھیرے کے شوقین ہیں انہیں ہر طرف اندھیرا ہی نظر آئے گا، گمراہی نظر آئے گی، کمزوری نظر آئے گی، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں فرق کی زندگی دی، اور یہ دیکھنے کے لیے دی ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اس طرح لطف پیدا ہو جائے گا اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ زندگی کیا ہے، اور اس طرح آپ پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کی زندگی میں کیا کچھ لطف پیدا فرمایا ہے۔ اب آپ اس راز کو دیکھیں اور اسے اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ مثلا اللہ تو لا محدود ہے، لا شریک ہے، لا وجود ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہے، اور آپ کی زندگی میں دکھ بے شمار ہیں، اور آپ کی زندگی میں بے شمار کام ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، تو آپ کیسے اس کے ساتھ برابری کا رویہ پہچانیں گے؟ کیونکہ وہ تو ایک وسیع تر، عظیم تر اور بلند تر ذات ہے، اور آپ کی زندگی ایک لامحدود تر زندگی ہے۔ اور اگر انسان معبود کو نہ پہچانے تو پھر علم کیسے ملے گا؟ انسان معبود کو نہ پہچانے تو پھر علم کیسے ملے گا؟ علم تو یہی ہے کہ اس محدود سی زندگی میں لامحدود سے وابستہ رہو۔ اس زندگی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ گھر کے اندر قدم قدم پر، گھریلو زندگی میں قدم قدم پر آپ کو دعا کی ضرورت پڑے گی، اور قدم قدم پر آپ کو بلا ٹالنے کا خیال آئے گا۔ کوئی انسان ایسا نہیں، چاہے جتنا امیر ہو، جس کو اللہ نے آنسو نہ دیے ہوں۔ تو گویا کہ وہ کیفیت جو سب انسانوں کو ملتی ہے، اسی کیفیت کے اندر تقرب ملتا ہے۔ حال تو بدلتا جا رہا ہے، لیکن وہ کیفیت سب پر آئے گی جسے آپ آنسو کہتے ہیں اور خوشی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اب آپ حالات کو نہ گنیں، گنتی نہ کریں، تو حالات ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو حالات کیا ہیں؟ ایک کیفیت ہے، ایک رستہ ہے، ایک سفر ہے، یا غم ہے یا خوشی ہے، یا محبت ہے یا ٹھنڈک ہے، یا اندر گرمی ہے یا اندر سوز ہے یا تپش ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور اسی کے اندر اس کی پہچان ہے کہ اپنے جذبوں کو، اپنے وجدان کو، اپنے ایقان کو، اپنے ایمان کو عرفان بنائے، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے بلکہ اسی کو عرفان بنانا ہے، کیونکہ جذبات آپ کے پاس موجود ہیں اور وجدان آپ کے پاس ہے، شعور موجود ہے، زندگی ہے، غم یہیں سے ملے گا، خوشی پاس بیٹھی ہوئی ملے گی، اور چھوٹی موٹی غریبی بھی ہوگی، امیری بھی آئے گی، مبارک ہو، صحت بھی مل جائے گی، مبارک ہو، مگر پھر انسان کہے گا سب کچھ تو ہے لیکن نیند نہیں آتی، پھر بیماری شروع ہو جائے گی۔ پہلے جو بیوی اچھی تھی کچھ دنوں بعد عذاب لگتی ہے اور اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ کبھی زندگی برداشت کرنے کا نام ہے، کبھی ذکر کا نام زندگی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی سرور ہے، کبھی قریب ہے، کبھی دور ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور اسی کے اندر اللہ کا نور ہے، اور یہ بات سمجھنا بالکل آسان ہے۔ الف پکھیاں کھول کے ویکھ مورک، جس نو ڈھونڈنا ہے تیں دور نہیں، شاہ رگ تیں بہت قریب ہے وہ، تیرا اپنا قلب حضور نہیں، چام چٹ وانگوں انا آپ ہویوں، آفتاب دا کچھ قصور نہیں، پردہ غفلت دا پیائے ہدایت اللہ، تاہیں تد نو دسدا نور نہیں۔ بات تو غفلت کے پردے کی ہے
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غافل ہونا چھوڑ دو تو درخت سے جلوہ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ سننے والے اگر بنیں گے تو بولنے والا بولے گا، آپ جاگنے والے بنو تو جگانے والا تو موجود ہے۔ اس لیے آپ جس انداز سے اس سے رجوع کریں گے وہ بھی اسی طرح آئے گا۔ یعنی اگر آپ سوتے ہوئے بھی بات کرنا چاہو کہ میں تیرے فضل کے سہارے سو رہا ہوں اور اس خیال سے سو رہا ہوں کہ تیرے سامنے نیند کیا ہے اور جاگنا کیا ہے، تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے تو ہماری نیندوں کو بیداری میں بدل دے، تو مہربانی کر تو وہ مہربانی کر دے گا۔ تو یہ اللہ کریم کے کام ہیں کہ جب چاہے جہاں چاہے مہربانی کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دعا کرو کہ یہ بات سمجھ آنی شروع ہو جائے، اور پھر یہ بات آپ کو سمجھ آنا بہت آسان ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ جن لوگوں کو اللہ کی بات سمجھ آئی ہے وہ ہر پیشے کے لوگ ہیں۔ ثابت ہوا کہ پیشہ بھی اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں ہیں، تو گویا کہ علاقہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی کہ وہ زندگی کے ہر حصے میں ہے۔ گویا کہ زندگی کا ہر حصہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ہر قوم اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہے، اور زندگی کا ہر شعبہ حیات اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسے بھی ولی اللہ ملیں گے جو پہلوانی کرتے تھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلوان تھے اور کشتی میں بہت مشہور تھے۔ وہ ولی اللہ کیسے بنے؟ بادشاہ سلامت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص ہمارے اس پہلوان کو گرائے گا اس کو ہم 10,000 اشرفیاں انعام دیں گے۔ اس پہلوان کے مقابلے میں ایک غریب سا اور کمزور سا آدمی اکھاڑے میں آ گیا، اور اس نے آ کر پہلوان کے کان میں بات کی کہ میں غریب ہوں، سید ہوں، میری 3 بیٹیاں بیاہنے والی ہیں اور مجھے پیسے چاہیے۔ تو اس کمزور سے آدمی سے یہ بڑے پہلوان گر گئے تاکہ اس کو 10,000 اشرفیاں مل جائیں۔ وہ ہار گئی اور شکست ہو گئی۔ وہ غریب آدمی 10,000 اشرفیاں لے کر چلا گیا اور یہ ولی اللہ ہو گئی۔ بس یہ اتنی سی کہانی ہے، اور کہانی ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ کبھی شکست میں اللہ ہے اور کبھی فتح میں اللہ ہے۔ اللہ ہر مزاج کے اندر، ہر حال کے اندر، ہر انداز کے اندر ہے۔ اس شعبے میں ہے، اس شعبے میں ہے، اس دفتر میں ہے، اس دفتر میں ہے، اس وقت میں ہے، اس وقت میں ہے، زندگی میں ہے، زندگی کے بعد ہے۔ کسی کو موت ولایت دیتی ہے، کسی کو زندگی ولایت دیتی ہے، کسی کو غریبی ولایت دیتی ہے، کسی کو دولت ولایت دیتی ہے۔ گویا کہ ہر حال ہر آدمی کے لیے ہے۔ اس لیے یہ جتنی کثرت نظر آ رہی ہے، اس کثرت کے اندر ہی آپ وحدت کو دیکھیں۔ وحدت کے ہیں یہ جلوے، نقش و نگار کثرت، گر سرے معرفت کو پاوے شعور تیرا۔ آپ اگر صرف معرفت کے راز کو دیکھو تو اسی وحدت کے جلوے ہر طرف نظر آئیں گے۔ اس کثرت کے اندر وحدت ہی وحدت ہے۔ یہ علم بھی اسی کا ہے، وہ علم بھی اسی کا ہے۔ اگر آپ ذرا بلند ہو جاؤ اور غور کرو تو ہر چیز اسی کی ہے۔ آپ لوگوں کی اس وقت کی زندگی زمان و مکان کے تصور سے گزر رہی ہے۔ یہ 2023 کا سال جا رہا ہے اور یہی آپ کا زمانہ ہے، اور یہ آپ کا مکان ہے، یہ آپ کا شہر لاہور ہے۔ سڑکیں ہیں، آبادیاں ہیں، نئی آبادیاں ہیں، کچی آبادیاں ہیں، اور یہ آپ کے مکانات ہیں، اور یہی آپ کا زمان و مکان کا تصور ہے۔ اور جب بھی کبھی آپ کو پاکستان کا تصور آتا ہے تو ایک وقت کا تصور آتا ہے اور ایک زمین کا تصور آتا ہے کہ یہ زمین ہے، یہ نقشہ ہے، یہ تصور ہے اور یہ چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ ذرا بلندی کا تصور کرو اور تقرب لازوال کا تصور کرو، اور اگر آپ اس بات کا تصور کرو کہ 1400 سال پہلے کی کتاب آج بھی پہلی کتاب ہے اور ہر زمانے تک یہ کتاب چلتی جائے گی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو صرف قرآن پاک کو یاد رکھتے ہیں اور جن کو دوسری کوئی شے یاد ہی نہیں ہے، اور باقی معاملات میں یہ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں ایسے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ یہ اس شخص کے سینے میں بھی محفوظ ہے جس کے سینے میں اور کوئی شے محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کریم کی شان ہے، اور ہر دور کے لیے یہ شان آ رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے۔ ہر دور کے لیے اللہ کریم نے کوئی واقعہ رکھا ہوا ہے۔ جو بیان آپ آج سن رہے ہیں یہ بیان پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ گویا کہ اس اللہ کے سامنے
سامنے زمان اور مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کا بیان ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے ہے، اور زمانے اور مکان سے بے نیاز بھی ہے۔ اگر انسان زمان اور مکان سے بے نیاز ہو جائے تو یہ لامکان کی کیفیت ہے۔ گویا کہ مکان کی کیفیت جو ہے یہ الہیات کا تقرب ہے، کہ پتہ نہ چلے کہ کون سا زمانہ جا رہا ہے اور آج دن کون سا ہے اور کون سا سال ہے۔ آج جب کبھی کسی کو کوئی غم ملتا ہے اور اس کو اگر حقیقی غم ہے تو دوسرے دن بھی وہی حالت ہوگی اور سال کے بعد بھی وہی حالت ہوگی۔ گویا کہ جس کو غم کی تیز آنچ لگے تو اس کا موسم بدلتا نہیں اور اس پر ایک ہی موسم طاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح جس کو تقرب الہی مل جائے اس کا بھی موسم نہیں بدلتا، اس کے اندر ایک ہی موسم رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ اگر آپ حال سے گزر جاؤ، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے سے آپ ایک دفعہ حال سے گزر جاؤ تو پھر آپ کے جتنے بھی حالات بدلتے جائیں، پھر آپ کا حال نہیں بدلے گا، حال وہی رہے گا اور پھر آپ صاحب حال ہو جائیں گے۔ آپ پر وہ ایک حال اتنا طاری رہے گا کہ ہر حال کے اندر آپ کا راستہ کوئی نہیں روکے گا اور آپ کی یہ کیفیت مستقل ہے۔ اس لیے آپ بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ اپنے آپ کو متاثر نہ کرنا۔ بدلتے ہوئے رنگوں میں ایک رنگ ہمیشہ رہتا ہے، وہ ہے صبغت اللہ، جس کو کہتے ہیں اللہ کا رنگ۔ ہر بدلتے ہوئے رنگ میں وہ ایک رنگ قائم رہتا ہے۔ ہر چہرے میں ایک چہرہ بنیادی طور پر درمیان میں کامن رہتا ہے، مشترک رہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا چہرہ ہے، اس کی قلم یا اس کا برش لگا ہوا ہے۔ اور جب آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ ہر چہرہ ایک ہی چہرہ ہے تو پھر آپ کو یک رنگی نظر آئے گی۔ تو گویا کہ ان وسیع رنگوں میں تضاد میں اور ورائٹی کے اندر جس دن آپ نے یکسانیت ڈھونڈ لی اس دن آپ کو توحید سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ جو کافر ہے یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی وہی ہے، اس کے سینے کے اندر بھی دل وہی ہے، اس کی آرزویں بھی وہی ہیں، اس کی آنکھ کے آنسو بھی وہی ہیں جو آپ کی آنکھ کے آنسو ہیں۔ پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ کائنات اللہ کریم نے کس طرح بنائی ہے۔ پھر آپ کافر کے ساتھ بھی نیکی کریں گے اور پھر مسلمان کے ساتھ بھی نیکی کریں گے۔ جب تک کوئی حکومتی لیول کا کام نہ ہو تب تک آپ انفرادی سطح پر نیکی کرتے جائیں۔ اس قدر نیکی آپ خالق کی نسبت سے کرتے ہیں اور پھر یہاں سے آپ کو مخلوق کی بات سمجھ آئے گی۔ تو ساری ورائٹی کے اندر یکسانیت کا دیکھنا جو ہے یہ وحدت ہے۔ آپ آج کی زندگی دیکھیں تو کل آپ کے پاس کوئی خاص قسم کی تکلیف تھی، لیکن وہ تکلیف آج نہیں ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو اللہ کے قریب دیکھا اور آج بھی اللہ کے قریب دیکھا ہے، حالانکہ وہ کل والی تکلیف نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے بزرگ کے پاس گیا اور زاروں قطار روتے ہوئے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ مجھے حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو بزرگ نے اسے لوگوں کی محفل میں کہا کہ سب لوگ دعا کرو کہ اسے حج کی سعادت نہ ملے۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور قرآن اندازی میں میرا نام نہیں آیا ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ دیکھو میری بات سنو، میں نے 16 حج کیے ہیں اور تو میرے 16 حج کا ثواب لے لے اور یہ درد مجھے دے دے جو تجھے حج کے شوق میں ہے۔ تو بعض اوقات حج جو ہے وہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے اور انسان کی خواہش کو بڑھا دیتا ہے، اور بعض اوقات حج نہ کرنا ہی حج سے زیادہ ہوتا ہے۔ مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہو، یعنی اے باہو مجھے اپنے مرشد کا دیدار بے شمار حج کرنے کے برابر لگتا ہے۔ یہ حج گھر میں ہی ہو جاتا ہے اور یہ ایک درجہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوق اگر وہاں جا کر ٹھنڈا ہو جائے تو پھر وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر شوق حج پر جا کر تیز ہو جائے تو پھر وہاں ضرور جانا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے شوق کی کہانی ہے اور یہ آپ کے اپنے ذوق کی بات ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہر حال میں اللہ ہے۔ جہاں آپ کا من صفا ہو گیا وہیں آپ کو مصفا ذات مل جائے گی۔ جہاں آپ نے اپنا آئینہ تیز کر لیا، چمکا لیا، وہیں آپ عکس دیکھ لیں گے، اور جہاں آپ نے سجدہ کر لیا وہیں پر مسجود حاضر ہوگا۔ جب بھی مستی میں سر جھکایا ہے سنگے در خود تڑپ کے آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں جا سکے تو آپ اپنا سر یہیں جھکا دیں، تو وہ اللہ یہیں پر ہے، وہ اللہ ہر جگہ ہے
اور میں تو ہر جگہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو کسی جگہ ہوں اور کسی جگہ نہیں ہوں۔ وہ باری تعالیٰ تو یہاں آ سکتا ہے، تو پھر سجدہ یہیں صحیح۔ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہاں صحیح۔ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، تو یہاں آ سکتا ہے، لہٰذا آپ زمین پر یقین سے سجدہ کریں تو اللہ یہی ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے راز جانا، میرا کعبہ تیرا نقش قدم تھا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ ذرا عقیدت ہو جائے تو پھر ہر چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اصل میں یہ ساری شوق کی بات ہے۔ تیرے قریب ہوئے جب سے عشق بار ہوئے، ہزار بار کہاں 100,000 بار ہوئے، ملا نہ ہم کو اگر سنگ آستاں کا نشان، برنگے موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے۔ آپ اپنے حال سے نکلو تو صحیح، پھر آپ کو ہر حال اس کا حال نظر آئے گا اور ایک شوق نظر آئے گا۔ میں اس بات کو پھر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذوق کو شرائط میں خراب نہ کرنا کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، بلکہ آپ یہ کہنا کہ حال جانے اور اللہ جانے۔ ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ ہمیں اس حال میں اس کا تقرب لینا ہے، اگلا حال آئے تو پھر تقرب لیں گے۔ دن ہے تو ہم دن کا تقرب چاہتے ہیں، رات ہے تو رات کو ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، درد ہے تو درد میں ہم اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں، خوشی ہے تو خوشی میں ہم اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ ہر حال میں، یعنی جس حال میں ہم گزر رہے ہیں، ہمیں اس کا تقرب چاہیے، کیونکہ یہی اس کی منشا ہے اور یہی اس نے آپ کو سمجھایا ہے اور یہی اس کی پہچان ہے۔ آپ کے پاس ہی وہ ساری کیفیات ہیں جن سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ کی پیشانی مسجود کی تعریف ہے اور اس کی پہچان ہے، آپ کی آنکھ جو ہے اور اس میں بینائی جو ہے یہ مشاہدے کا ثبوت ہے، اور مشاہدہ حق جو ہے یہ آپ کی بینائی کے ذریعے ہے، اور کبھی آپ کا دل جو ہے وہ ثبوت ہے کہ لطف تقرب الہی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ کے اندر ہی یہ ساری کیفیات ہیں، گویا کہ آپ کی شاہ رگ سے قریب ہونے کا تو اس کا ویسے ہی حکم ہے، کیونکہ اس کا اعلان ہے کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو مدعا یہ ہے کہ آپ کے اپنے جتنے بھی احوال ہیں ان صفات میں اور قوا کی شکل میں، انہی کے اندر تقرب الہی اور سارا اللہ انہی میں مل سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ وجود میں نہیں ہے، بلکہ اس وجود میں اس کا تعارف ہے۔ وہ کائنات سے ماورا اور بلند ہے۔ جس طرح پانی میں چاند کا عکس ہے لیکن چاند باہر ہے، بالکل اسی طرح آپ کے اندر اس ذات کا عکس ہے لیکن ذات ماورا ہے، اور آپ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ذات ہی اندر آ گئی ہے، بس ذات ماورا ہے اور آپ کے پاس ذات باری تعالیٰ کا ایک عکس ہے، یاد ہے، اسم ہے، لیکن اسم بھی عکس ہے۔ تو یہی آپ کی صفت ہے کہ آپ اس میں لطف لو اور اس میں عبادت کرو، اس میں صداقت پیدا کرو، اور یہی آپ کا تقرب ہے۔ اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا شوق تیز کرتے جاؤ اور پھر سجدہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کا شوق جتنا تیز ہو گیا، آپ کا مسجود اتنا ہی قریب ہوگا، حتیٰ کہ مسجود، پیشانی اور ساجد ایک ہی ہو جائیں گے، اور یہ ایک مقام ہوتا ہے جہاں ساجد، مسجود اور سجدہ ایک چیز ہو جاتی ہے، جہاں ذکر، ذاکر اور مذکور ایک جگہ آ جاتے ہیں، یعنی ذکر، ذاکر اور مذکور ایک مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اور بالکل تھوڑی دیر کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ آج ہی سے اپنے حال سے اپنی خواہش کو نکال دیں، اپنی حالت سے اپنی خواہش نکال دیں، اور اپنی حالت میں اس اللہ کی خواہش ایسے پیدا کریں کہ یہ میری زندگی ہے اور اس میں میری خواہش اللہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی وہی رہے اور اس میں خواہش اس باری تعالیٰ کی پیدا ہو جائے تو یہی زندگی سعید ہو جائے گی، بابرکت ہو جائے گی۔ تو آپ اپنی اس موجودہ زندگی میں اور اس موجودہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خواہش بنانے، تاکہ یہ زندگی اس کی خواہش میں گزر جائے اور اس کے نام کی زندگی بن جائے اور اس کے نام پر چلنی شروع ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی خواہش نکال دیں گے۔ تو اپنی خواہش، اپنا ذوق، اپنا ٹیسٹ اور اپنا یہ سب کچھ نکال دیں تو پھر سب چیز اسی کی ہو جائے گی اور بس پھر ساری بات بن جاتی ہے۔ اس طریقے کو آپ نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا، اب ضرور توجہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائے گا۔ زندگی میں تو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ سے رجوع کیسے کریں؟ یہ کوئی علیحدہ بات نہیں ہے کہ حالات آپ کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، آپ کی اپنی ٹریجڈی ہے یا کامیڈی، یعنی آپ کا اپنا غم ہے یا اپنی خوشی ہے، اس کے مصنف آپ نہ بننا۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ ہم لوگ خود کسی کی تصنیف ہیں
اور یہ نہ ہو کہ ریٹن بائی یو مسٹر، یعنی یہ نہ کہنا کہ تصنیف میری ہے اور یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ آپ نے زندگی میں بے شمار مشاہدات کیے ہیں۔ مثلاً آپ کی شادی کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی کہاں پرورش پانے والا ہے اور دوسرا کہیں اور پرورش پانے والا ہوتا ہے، کہیں اور کا انداز ہوتا ہے، اور پھر ایک الگ وجود آپ کی زندگی کے اندر موجود ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی پر تاثیر بن جاتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اسی کے اندر آدھی زندگی الجھن میں گزر جاتی ہے اور آدھی زندگی فضل میں گزر جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ آپ اس ساری زندگی کو اللہ کے حوالے کرو، اور یہ جو شادی کی شکل میں رشتہ ہے یہ بھی اس کی طرف سے ہے۔ شادیاں اوپر ہوتی ہیں اور اولاد کی شکل میں سارا خرچ اولاد کے نام پر ہوتا ہے اور آمدن بھی اولاد کے نام پر ہوتی ہے، پھر تو آپ کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی خوش نامیاں جو ہیں وہ بھی اولاد کے نام ہیں۔ اتنی سی بات ہے کہ چھوٹی سی چیز میں بڑی چیز آپ کو پنہاں ملے گی، بس ذرا توجہ کی بات ہے۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ پیشانی کے اندر مسجود کا مقام ہے، پیشانی آپ کی ہے اور مسجود خالق کائنات ہے اور پہچان ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جتنا بھی علم سیکھتے جائیں یہ سارا اللہ کا سکھایا ہوا ہے، اور ہم نے آدم کو یہی کل اسماء سکھائی۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں اور اس کی مہربانیوں کو آپ یاد رکھتے جائیں۔ وہ اگر ستم کرے تو آپ ستم بھی سہتے جائیں، بس آپ برداشت کرتے جائیں۔ اس کا ستم جو ہے وہ کرم ہے، اور پھر اس طرح آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ پہلے انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، پھر درد پیدا ہوتا ہے، پھر وہ درد میں دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، یوں تکلیف کے ساتھ وہ درد جو ہے انسان میں پلتا رہتا ہے۔ اب اس دینے والے نے یہ درد دیا ہے، یعنی کہ آپ کی خواہش کے علاوہ کچھ مل گیا ہے، اور پھر وہ درد جو ہے وہ اندر ہی اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر گیا جو آپ کے سارے علم نے آپ کو نہیں دی۔ تو سارے علم اور ساری عبادت نے وہ بات نہیں دی ہے جو ایک درد نے آپ کو دی، اور وہ آپ کے اندر عرفان پیدا کر گیا ہے۔ وہاں ساری پڑھائیاں کام نہ آئیں، اس لیے ایک لمبا سفر تو ہو نہیں سکتا، تو اس نے درد کی ایک ہی ٹھوکر سے جگا دیا۔ اب ٹھوکر سے تھوڑا بہت درد تو ہوگا، حالانکہ اس درد سے آپ کو جگایا گیا ہے۔ اس کو بزرگوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر پیچھے سے سانپ آ رہا ہو اور اس کو مارنے کی بجائے آپ کو صرف خطرے سے آگاہ کیا جائے تو وہ پیچھے کی طرف سے آنے والا سانپ آپ کو ڈس لے گا۔ اگر آپ اس کو آرام سے کہتے ہیں تو وہ ڈر جائے گا، یا پھر اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ سانپ ہے ڈس لے گا تو وہ کہے گا کہ تم تو ہو ہی ایسے اور ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہو۔ اگر سانپ اس کو ڈس لے گا تو وہ درد سے چلائے گا اور زہر چڑھ جائے گا۔ اس وقت اسے سمجھانے کا وقت نہیں ہوتا بلکہ عمل کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کام ہے خطرے سے آگاہ کرنے والوں کا، وہ آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ خطرہ آ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ خطرہ آ رہا ہے، اور جب خطرہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ آپ نے مجھے پہلے بتایا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہمیں زور سے جگاتے۔ تو اسی طرح کوئی اللہ کی طرف سے جب زور سے جگاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت ہے۔ تو زندگی کے فنا کی یقینی تصویر ابتدائی درد ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ فنا کیسے ہے۔ مثلاً صحت کی فنا بیماری ہے، اسی طرح دوست کی جدائی فنا ہے۔ اس لیے اللہ کریم سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین، آپ نے جو کچھ احسانات فرمائے ہیں اچھے وقت کی شکل میں یا خوشی کی شکل میں، انہیں ہمارے حق میں مفید بنانے کی استطاعت بھی تو آپ ہی عطا فرما، اور ہم پر اپنی مہربانیاں فرما۔ اگر کوئی چیز ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے تو اس کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہم پر آسانیاں فرما اور عرفان بھی عطا فرما، یعنی ہم پر مہربانیاں بھی کر اور آسانیاں بھی دے۔ یا رب العالمین، تو نے پہلے بھی مہربانیاں کی ہیں اور مزید مہربانیاں فرما اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اور اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کی عزت کرو، اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے آپ کو پریزرو کرو، محفوظ کرو، اپنے آپ کو ڈسٹروائے ہونے سے بچاؤ، اپنے آپ کو ڈسٹروائے ہونے سے بچاؤ، تباہ ہونے سے بچاؤ، اپنے مقام کو پہچانو۔ اس کائنات میں آپ کا آنا اب سے نہیں ہے،
فضول نہیں ہے، یہ زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور آپ کو میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اگر 10 آدمی ہی ایمان، یقین اور وثوق والے آ جائیں تو وہ پوری دنیا کی زندگی کو بدل دیں گے اور پوری زندگی ہی یقین والی ہو جائے گی۔ اب آپ اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے مقام کو پہچانو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خواہشات کی تکرار نہ کرو اور نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ نعمت کی موجودگی میں اور شکر کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کریم ملے گا۔ میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس کے اندر ہی اس نے اپنا قرب رکھا ہوا ہے۔ دینے والے نے جو حالات دیے ہوئے ہیں ٹھیک دیے ہوئے ہیں، آپ اسی کے اندر ہی رہو اور انہی حالات کے اندر ہی اللہ کو پہچانو۔ اس لیے پہلے آپ یہ کہو کہ جو حالات گزر رہے ہیں آپ ان پر راضی ہیں تو اللہ آپ پر راضی ہے۔ اگر آپ اللہ پر راضی ہیں تو اللہ آپ پر راضی ہے، اور جب اللہ آپ پر راضی ہے تو پھر آپ کے حالات خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ خود ہی اپنی ضرورتیں پیدا کرتے ہیں اور ساتھ ہی خود ہی ضرورت کا علاج پیدا کرتے ہیں، حالانکہ آپ اپنے اندر تسلیم پیدا کر سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صرف تسلیم پیدا کر سکتے ہیں اور آپ راضی ہونا پیدا کر سکتے ہیں۔ جس نے ضرورت پیدا کی وسائل بھی وہی پیدا کرے گا، کیونکہ وسائل کا تقاضا بھی وہی دے رہا ہے۔ لہٰذا آپ صرف تسلیم کرو اور آپ اس کا کام اس کے حوالے کرو، اور آپ اپنا کام آپ خود کرو۔ آپ کا کام کیا ہے؟ الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا اور یہ کہنا کہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، بدل جائیں گے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔